السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور صرف یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اپنی چادروں کا ایک حصہ خود پر ڈالے رہیں تاکہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ ہسپتال کے لیے نکلا۔ بہت جی چاہا کہ سرپٹ دوڑے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اپنا وقار برقرار رکھتے تھے۔ وہ بھی صبر سے ٹیکسی میں بیٹھا رہا۔ ہسپتال کے اندر جا کر نظریں جھکائے ڈیسک پر موجود لڑکی سے ایئرپورٹ حادثے کے مریضوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ایک وارڈ کا نمبر بتایا تو وہ اپنے پیروں کی طرف نظریں کیے اس طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر تلاش کیا۔ ہسپتال میں اپنے کسی عزیز کو دیکھنا چاہا۔ دیکھنے جانا مشکل ترین کام ہے۔ یوں ہی تو نہیں نہ تیمارداری کی اتنی فضیلتیں بتائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ ہٹایا تو سامنے وہ لیٹی تھی، گردن تک سفید لحاف لیے۔ ماتھے پہ ایک ترچھا بہت گہرا کٹ کا نشان تھا، ہونٹ کے قریب پٹی لگی تھی اور سعد نے پردہ دوبارہ گرایا۔ اس سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹر کوئی اپڈیٹ بتا دیجیے، وہ شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹرب تھا مگر شو نہیں کر رہا تھا۔ جسمانی چوٹیں شدید ہیں مگر وہ مہلک نہیں ہیں، وہ تو ٹھیک ہو ہی سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ ہے ان کو اسپائنل ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میڈیولا اوبلونگیٹا اور اسپائنل کارڈ کا کنیکشن ڈسٹرب ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ شاک میں ہیں۔ پرسسٹنٹ ویجیٹیٹیو ڈیزیز، جسے آپ کوما کہہ سکتے ہیں۔ سعد نے بہت تحمل سے بازو لپیٹے اس کی بات سنی۔ تو اب نیکسٹ؟ ایڈمٹ رکھیں ان کو ہاسپٹل۔ کوئی ایک بندہ پرماننٹ ان کے ساتھ رہے، ان سے باتیں کرے، ان کے سینسز اویک کرنے کی کوشش کرے۔ باقی میڈیکیشن ہم کرتے رہیں گے۔ تھینکس، جزاک اللہ۔ اسے جواب دے کر وہ واپس آیا اور اس کے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چہرے پر زخموں کے باوجود ایک مسکراہٹ تھی، جیسے جہاز کریش ہوتے وقت اس نے موت کو یاد کیا ہو، اور ایک حسین موت کا منظر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھوڑ گیا۔ اٹھو نور، ابھی نفس المطمئنہ کی صدا نہیں سنی تم نے۔ ابھی ہمیں بہت سی نیکیاں کرنی ہیں، اکٹھے بہت سی منزلیں پار کرنی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اس سے ملاتے ملاتے اس سے جا ملنا ہے۔ ابھی بہت جلدی ہے۔ ابھی نہ جاؤ دنیا سے۔ نہ جواب آنا تھا، نہ آیا، اور نہ اس نے جواب کا انتظار کیا، بس سر جھٹک دیا۔ اسے گھر کالز کرنی تھی۔ واپس جانے کے بارے میں کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ صبح اٹھ کر لاؤنج میں آئی تھی کہ اماں نے اس سے سوال داغا۔ کدھر واپس؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے الٹا سوال کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ؟ اماں نہیں جانا، بس ہو گئی میری۔ ٹی وی آن کرتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔ دیکھا، اتر گیا نا شوق؟ بس 2-4 دن کا ہی ہوتا ہے ہر شوق۔ یہ جو برقع ہے نا، یہ بھی اتر جائے گا اسی طرح۔ وہ کہہ کر جانے کے لیے اٹھی۔ زخرف بس مسکرا کر رہ گئی۔ اب ان کو کیا، بلکہ کیا کیا بتاتی۔ واٹ؟ برقع؟ اوہ نو زخرف! اس کی کالج کی دونوں سہیلیاں اسے شاپنگ کے لیے پک کرنے آئی تھیں، اور جب وہ برقع لینے کے لیے اٹھی تو زویا چلا اٹھی۔ واٹ؟ برقع؟ اوہ نو زخرف! شنیلا نے منہ سے کچھ نہیں بولا تھا، البتہ ناک چڑھا کر اسے سر سے پیر تک دیکھنے کے انداز نے ہی زخرف کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ سنو، یہ نہ پہنو، کتنا آکورڈ لگے گا، ہم دونوں جینز میں ہیں اور تم برقعے میں۔ زویا رسان سے سمجھانے لگی۔ اوکے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا برقع صوفے پر پھینکا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ جاؤ تم لوگ۔ ہاتھ بڑھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھی پھر بیٹھی نہیں، مگر ان کے پیر پٹک کر جانے نے زخرف کو سمجھا دیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس سے ملنے نہیں آنے والی تھی۔ آج موسم بہت زیادہ گرم تھا۔ صبح 9 بجے سے وہ ٹیرس پر بیٹھی دوائے شافی پڑھ رہی تھی۔ گو کہ وہ بہت عرصے سے مصروف رہی تھی، مگر اندر کہیں وہ آگ کی چنگاری باقی تھی جو اتنی آسانی سے نہیں نکلنے والی تھی۔
کتاب آغاز سے ہی محبت کو مرض بتاتی تھی اور زخرف 100% اتفاق کر رہی تھی۔ مرض ہی تو تھی وہ، اور وہ کتاب بتا رہی تھی کہ اس کا علاج قرآن سے ہوگا۔ عجیب بات تھی نا کہ جدید دور کی پیدا کردہ اس کیفیت کو قرآن ٹھیک کرے گا۔ پھر اس کے بعد دعا کا کہا گیا تھا، دعا سے کسی کی محبت کم ہو جائے گی۔ عجیب، وہاں بتایا گیا تھا کہ دعا کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر دعا مصیبت سے طاقتور ہو تو وہ اسے سراسر ٹال دیتی ہے، اگر برابر قوت کی ہو تو دونوں مقابلہ کرتی رہتی ہیں، اور اگر کمزور ہو تو مصیبت غالب آ جاتی ہے۔ یہ بات اس کے لیے نئی تھی، مطلب دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ تیر جتنا بھی تیز کیوں نہ ہو، اگر ڈھیلی کمان میں ڈالا جائے تو کہاں سے طاقت آئے گی اس میں؟ ہمارے دل میں بھی ڈھیلے کمانے ہیں جو دعا جیسے مضبوط تیر کو ہلکا کر کے ضائع کر دیتے ہیں، اور مزید ہم دعا کرنا ترک کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہے، وہ اس میں ہماری دعا قبول کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی جلدی قبول کر لی گئی۔ جسے آخرت کے بڑے دن کا یقین آ جائے، اس کی جوانی میں مانگی اولاد کی دعا 100 سال کی عمر میں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ نور تو وہ دل سے شکر ادا کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم اللہ کے ساتھ جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا ہوتا، دعا مسلسل مانگنے والی چیز ہے۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ دعا کر لینے کے بعد بندہ کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاتھ نیچے کر لے، یعنی جلد بازی نہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں کے الفاظ میں دعا مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، بہو قبول ہوتی ہیں۔ بس یقین ہو کہ وہ سن رہا ہے، وہ جواب دے گا، اور پھر وہ جواب دیتا ہے۔ یہ لوگوں کی زندگیوں کا تجربہ ہے، وہ ناممکن سے ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے۔ کوئی آزما کر تو دیکھے، وہ بڑے سے بڑے ملحد، کافر، مشرک کو اپنا جانثار بنا لیتا ہے، وہ سب کر لیتا ہے۔ کوئی قابل تو ہو۔ کچھ لوگوں کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہیں کیونکہ ان کا خشوع اور تڑپ آخری حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں کمال ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کی دعا کے الفاظ دہرا کر سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے دعا کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ان جیسی تڑپ پیدا کریں۔ آیت کریمہ پڑھ لی تو بہت خوب، مگر یونس علیہ السلام کی طرح گریہ بازاری تو کریں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ لیا تو بہت خوب، لیکن کیا غزوہ بدر کی رات کی طرح سجدے میں گر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے خشوع سے دعا کی؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے؟ قطار اندر قطار اب بھی۔ ایوب علیہ السلام والی دعا مانگ لی، بہت خوب، لیکن کیا ان کی طرح صبر جمیل سے کام لیا؟ زخرف بیٹے جلدی نیچے آؤ۔ اماں کی بوکھلائی ہوئی آواز پر وہ اپنے کتارسیس سے نکلی۔ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ دماغ نے ادھر ادھر کی سوچوں کو بھی منظم کر دیا تھا، اور وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کتاب چھوڑ کر اٹھی اور سیڑھیوں تک آئی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ عظمیٰ کا فون آیا تھا، سعد نے کال کی ہے گھر، نور کا جہاز کریش ہوا ہے۔ زخرف جیسے اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ یا اللہ خیر کریں، بچا لیں اسے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی پردرد آواز میں پھٹتے ہوئے دل سے دعا کی تھی۔ بچ گئی ہے وہ، جو اگلے ہی لمحے قبول بھی ہو گئی تھی، لیکن کوما میں ہے۔ یا اللہ، وہ رونے والی ہو گئی۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ ہی لیں اللہ نے ہماری کون کون سی دعا قبول کر لی ہے۔ ہمیشہ دکھوں کی گنتی کرتے ہیں، کبھی سکھ کی گنتی بھی کرنی چاہیے نا۔ سعد کہہ رہا تھا کہ تم آ جاؤ، وہاں اس کا خیال رکھ لو گی۔ بہن تو کوئی ہے نہیں اس کی امی سفر نہیں کر سکتی، اور ہوائی تو بالکل نہیں۔ عجیب پردیس میں پھنس گئی ہے بچی، اللہ خیر کرے۔ کتنا منحوس ثابت ہوا ہے ان کا۔ اماں اپنے خیالوں میں تبصرہ کرتی ہوئی کچن میں چلی گئیں۔ زخرف ایک لمحے کو کنگ رہ گئی، مگر پھر ایک عزم سے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اسکاٹ لینڈ جانا تھا، نور کو اس کی ضرورت تھی۔